अस्सलाम वालेकुम। मदीना मुनव्वरा से तिलावत कुरान करीम उर्दू तर्जमा के साथ सूरत अत-तलाक मुकम्मल। कारी मोहम्मद जुवैद खान, तर्जमा बआवाज़ अब्बास अयूब। यूट्यूब चैनल बरकातुल हरमैन से पेश खिदमत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। मैं शैतान मरदूद के शर से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्न वअहsul इद्दत वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुखरिजूहुन्न मिन बुयूतिहिन्न वला यखरुजन इल्ला अन यअतीन बिफाहिशतिन मुबय्यिनह वतिल्क हुदूदुल्लाह वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फक़द ज़लम नफ्सह ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिक अम्रा। ऐ नबी, जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो उन्हें उनकी इद्दत में तलाक दो और इद्दत को शुमार किया करो और अल्लाह ताला से डरो जो तुम्हारा रब है। तुम उन्हें उनके घरों से ना निकालो और ना ही वो खुद निकलें, मगर ये कि वो खुली बेहयाई करें, और ये अल्लाह ताला की हदूद हैं। और जो अल्लाह ताला की हदूद से तजावज़ करता है तो बिलाशुबा उसने खुद पर ही जुल्म किया है। आप नहीं जानते, उसके बाद शायद अल्लाह ताला कोई नई बात पैदा कर दे। फ़इज़ा बलग़न अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़िन औ फ़ारिक़ूहुन्न बिमअरूफ़ वअशहिदू ज़वै अदलिन मिनकुम वअक़ीमुश शहादत लिल्लाह ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन कान युअमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। चुनाचे जब वो अपनी मुद्दत को पहुँच जाएं तो उनको मारूफ के मुताबिक रोक लो या मारूफ के मुताबिक उनको जुदा कर दो, और अपने में से 2 आदिल आदमी गवाह बना लो और गवाही अल्लाह ताला के लिए कायम करो। उसके साथ तुम में से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है और जो अल्लाह ताला से डरता है, वो उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। वयर्ज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिह क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। और उसको वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं रखता, और जो अल्लाह ताला पर तवक्कल करता है तो वही उसको काफ़ी है। बिलाशुबा अल्लाह ताला अपना काम पूरा करके रहने वाला है। यकीनन अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए एक तकदीर मुकर्रर कर रखी है। वल्लाई यइस्न मिनल महीद मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्न 3 अशहुर वल्लाई लम यहिज़न व उलातुल अहमाल अजलुहुन्न अन यضعन हम्लहुन्न वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा
اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا، اور حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل کر دیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری جانب نازل کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے اس کا بڑا اجر دے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى۔ انہیں بھی وہی رہائش دو اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تم خود رہتے ہو، اور تم انہیں تکلیف نہ دو کہ تنگی کرو ان پر، اور اگر وہ حمل والی ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر دیں۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دے دو، اور اچھے انداز سے آپس میں مشورہ کرو، اور اگر تم آپس میں تنگی کرو تو جلد ہی کوئی دوسری عورت اس کے لیے دودھ پلائے گی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ لازم ہے کہ خوشحال اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے مگر اسی کی جو اس نے اسے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد جلد ہی آسانی پیدا کر دے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اور کتنی ہی بستیوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا، بہت سخت محاسبہ کرنا، اور ہم نے انہیں سزا دی، ایسی سزا جو جانی پہچانی نہ تھی۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے، سو اے عقل مندو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ،
یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے۔ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا۔ وہ ایک رسول ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی واضح بیان کرنے والی آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی جانب نکال لائے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین رزق بنایا ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی انہی کی مثل ان کے درمیان حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے علم میں یقیناً ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ بلند و برتر نے سچ فرمایا۔ قرآن کریم سمجھیں، سمجھائیں اور زندگی اس کے مطابق گزاریں، اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ دوسروں کو اس کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی قرآن کریم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے گھر مکہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہماری آخرت آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔